منبر نور پہ تشریف فرما حضرات علماء اہل سنت جلسہ نور میں بیٹھے ہوئے طالبان علوم نبویہ و دیگر برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، خالق كل الورى ربك لا غيره، خالق كل الورى ربك لا غيره، نورك كل الورى غيرك لم ليس لن، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، لائق صد تعظیم و تبجیل و تکریم حضرات علماء ذوی الاحترام، آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر کمال عقیدت و احترام کے ساتھ نبی رحمت، شفیع امت، قاسم نعمت، سراپا خیر و برکت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ آج ہندوستان کے ایک عظیم اور معروف و مشہور ادارہ دارالعلوم اہل سنت علی میاں جمدہ شاہی کے صحن میں ہماری اور آپ کی حاضری عرس مجددین کے موقع پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے۔ جامعہ کے طلباء، خصوصیت کے ساتھ منتہی درجے کے طلباء، قابل مبارکباد ہیں۔ صرف اسی سال نہیں، سالہ سال سے عرس اعلیٰ حضرت کی تقریب یہ منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم سب کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی علوم مبارکہ کی بارش کا قطرہ عطا فرمائے۔
اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے صدقے میں تسلف فی الدین اور عشق رسالت کی دولت لازوال سے معروف فرمائے۔ آپ نے ابھی مجھ سے پہلے صاحب زبان و قلم زینت درسگاہ حضرت علامہ مولانا مفتی کمال احمد صاحب قبلہ علیمی سے ان کا بیان آپ نے سنا۔ اس سے پہلے خطیب اہل سنت مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا فاروق نظامی صاحب کو آپ نے سنا۔ ہماری اور آپ کی سرپرستی کرنے والی شخصیت اس وقت منبر نور پہ جلوہ گر ہے، جو محتاج تعارف نہیں، فقہ و افتاء کے حوالے سے، درس و تدریس کے حوالے سے، زبان و قلم کے حوالے سے، رد و ابطال اور مناظرے کے حوالے سے، افہام و تفہیم کے حوالے سے، طلباء کے دلوں کے تسکین کے حوالے سے اور ازالہ شبہات کے حوالے سے اور ازالہ خلجان کے حوالے سے وہ شخصیت بہت ہی متعارف ہے۔ اور یہ صرف دارالعلوم علیمیہ ہی کی شان نہیں ہے، بلکہ جماعت اہل سنت میں صفحے اول میں جن حضرات کا شمار ہوتا ہے انہی میں سے ایک ذات ہے۔ میری مراد تاج الفقہا مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی محمد اختر حسین صاحب قبلہ فاطمی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طول حیات کے ساتھ حضرت کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ کرم تمام سنیوں کے سروں پر تراز سے تراز تر فرمائے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ طلبہ اگر مناسب سمجھے تو ادھر کرسی خالی آ کر بیٹھ سکتے ہیں، کوئی پابندی آپ پر نہیں، آ کر بیٹھو یہاں۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر رہو گے چلے جاؤ گے۔ ہم دلالت عقلیہ لفظیہ بھی جانتے ہیں، دلالت عقلیہ پہ لفظیہ بھی جانتے ہیں، اور کون سی دلالت دیر پا ہوگی اور کون سی دلالت کیسی مجھے سب معلوم ہے۔ 7 جولائی کو 40واں سال مجھے شروع ہو گیا ہے منبر پر اور درسگاہ 39 مکمل ہو گیا 7 جولائی کو، اور 8 جولائی سے 40واں سال شروع۔ میں تو اس وقت دیکھا تھا ممبئی میں آپ کو جب بالکل سے وہ تھے، اور جلسے میں پہلی بار دیکھا تو ماشاءاللہ ہے کہ نہیں؟ دور سے تماشا دیکھا جاتا ہے اور قریب سے استاذ کے چہرے کی لکیر پڑھی جاتی ہے۔ غضب کی لکیر کدھر سے ہے اور خوشی کی لکیر کدھر سے ہے، قریب سے بیٹھ کر کے آپ کو سنیے۔ آج ہماری اور آپ کی حاضری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کہ عرس کے موقع پر ہو رہی ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ میں یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے میں نثر میں کچھ عرض کروں، پھر نثر میں عرض کروں۔ ہاں، ترنم میں بھی اجازت حضرت مرحمت فرما رہے ہیں، اجازت ہونا اور ہے، اس پہ پورا اترنا اور ہے۔
میں تحت لفظ آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ آواز کی پٹری پر غزل دوڑ رہی ہے، ورزنالٹی، اصلیت آواز کی پٹری کے دوڑوں بھاگ میں غائب ہو جاتی ہے، اور تحت لفظ میں وصلیت اصلیت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ طلبہ ہیں، لوگ کہتے ہیں طلبہ میں بولنا مشکل ہے، میں کہتا ہوں ہمارے لیے طلبہ میں بولنا سب سے آسان، کہیں کسی طرح سے کوئی اشکال نہیں۔ آپ کو ایقان بھی معلوم ہے، آپ کو اذعان بھی معلوم ہے، آپ کو لمعان بھی معلوم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت کہ بارگاہ کرم کی طرف لو لگاؤ، واہ ایقان رضا، واہ رے اذعان رضا، واہ ایقان رضا، واہ رے اذعان رضا، جگمگا دے جو دلوں کو وہ ہے لمعان رضا۔ اگر دل کے قریب پہنچ گیا ہو تو ہاتھ اٹھا کر ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ واہ ایقان رضا، واہ رے اذعان رضا، جگمگا دے جو دلوں کو وہ ہے لمعان رضا۔ دعویٰ تو سب کا ہے، میرا جگمگایا، میرا جگمگایا، میرا جگمگایا، میرا جگمگایا، مگر ہمارے اودھی بھاشا میں کہتے بھیترک مار بہوئے جان بہوئے۔ جگمگانے کا دعویٰ سب کرتے مگر اہل سنت کا دل جگمگایا تو ملا کیا؟ قرب مولا کا پتہ، قرب مولا کا پتہ، نور کے سامن کی گھٹا، قرب مولا کا پتہ، نور کے سامن کی گھٹا، یعنی ایوان رضا، دودھ چراغان رضا، یعنی ایوان رضا، دودھ چراغان رضا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت 50 سے زائد علوم و فنون میں آپ کو مہارت تامہ ہی نہیں بلکہ ہر فن میں کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ ایک دوسری تحقیق کے مطابق 70 سے زیادہ علوم و فنون میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مہارت تامہ، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 100 سے زیادہ علوم و فنون میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مہارت تامہ، اور ہر فن میں کئی کتابیں شاہکار آپ نے چھوڑی ہیں، اس کی برکتوں سے آج بھی دنیا لطف اندوز ہو رہی ہے حضرات۔ مگر ان تمام کتابوں میں اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں یوں تو ہمہ جہت شخصیت ہے، شب رنگ شخصیت ہے، سب رنگ شخصیت ہے، جہاں ریحان بھی ہے، جہاں قسم قسم کی خوشبو بھی ہے، جہاں اتنے مجموعہ کی خوشبو بھی ہے، جہاں گلاب کی خوشبو بھی ہے، ریحان شوشن و سنبل و نسترن کی خوشبو بھی ہے۔ ہر طرح سے اگر آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو کہیں پر فقاہت کے جلوے نظر آتے ہیں، کہیں پر آپ جب اٹھا کر کے دیکھو گے تو کہیں علم تفسیر کے جلوے نظر آتے ہیں، کہیں علم معانی اور بلاغت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ایک بلاغی جب دیکھتا ہے تو بلاغت کے منتہا کمال پر وہ دیکھتا ہے، ایک فقیہ جب دیکھتا ہے تو فقہ کے نقطۂ عروج پہ دیکھتا ہے، ایک اصولی جب دیکھتا ہے تو اصول کے نقطۂ عروج پر دیکھتا ہے، لیکن جب ایک عاشق دیکھتا ہے تو عشق بلالی کا مظہر کہہ دیتا ہے۔ جب ایک عاشق دیکھتا ہے تو وہ قطب مینار کو بھول کر کے عشق کا قطب مینار بر صغیر میں جسے کہتا ہے وہ امام احمد رضا کی
ذات ہے، عشق رسول کا تاج محل جسے کہا جاتا ہے وہ امام احمد رضا کی ذات ہے۔ یعنی امام احمد رضا کا عشق وہ عشق ہے کہ آپ کے عشق کو دیکھو تو صرف ایک پھٹے مجنو کی طرح اب پورا پھٹا اوڑ کر کے گلیوں میں ٹہلے کہ میں عاشق ہوں عاشق ہوں، یہ معاملات نہیں ہے۔ اگر ان کے فرویات کو دیکھو تو عشق رسول کا جلوہ ہے، ان کے وصول کو دیکھو تو عشق رسول کا جلوہ ہے، ان کے فروع کو دیکھو تو عشق رسول